اما بعد، معزز اساتذہ کرام، مہمانان نظام اور میرے عزیز طلباء، اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ اس مالک نے ہمارے اس پروگرام کو بحسن خوبی انجام تک پہنچایا، اور آپ لوگوں نے بہت محنت کی۔ اس کڑی محنت کا نتیجہ ہے کہ آپ لوگوں نے اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ ہم آپ سب کو مبارکباد دینا چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت آپ لوگوں کو اسی طرح پھلتا پھولتا ہمیشہ رکھے اور آگے اور محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آپ کے حوصلے جذبے کو دیکھ کر مجھے لگا کہ انشاءاللہ یہ بچے مستقبل میں بڑے علماء بنیں گے، فضلاء بنیں گے، اور دنیا کے بڑے بڑے میدان میں انشاءاللہ یہ کامیابی کے جھنڈے گڑیں گے۔ کچھ کمیاں ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بچے یہاں اسٹیج میں آنے کے بعد برقرار گئے اور تھوڑی سی کسی سے مؤنث مذکر کی غلطیاں ہوئی ہیں، انشاءاللہ آئندہ اس کی درستگی ہو جائے گی۔ اصل میں یہ جو پروگرام ہے آزادی کا پروگرام، اس کی تاریخ بہت ہی طویل اور لمبی ہے۔ جس وقت انگریز ہمارے ملک ہندوستان میں آئے، تقریباً 16ویں صدی کو، ان کا مقصد صرف یہ تھا کہ ہندوستان میں جا کر ہم اپنی تجارت کو فروغ دیں، کیونکہ انگلینڈ جیسے سرد ملک میں چاول، کالی مرچ، ادرک وغیرہ وغیرہ یہ چیزیں وہاں نہیں ہوتی تھی۔ ہندوستان کے ایک بادشاہ کی دعوت پر وہ ہندوستان آئے اور اپنی کمپنی کی بنیاد ڈالی، یہاں تجارت کرنا شروع کیا، اور اسی زمانے میں ایک چھوٹا سا گروپ بنا کر کے انہوں نے اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں کچھ لوگوں پر حملہ کر دیا۔ حکومت کو اس کا پتہ چلا تو انہوں نے کچھ سپاہیوں کو بھیج کر ان کا محاصرہ کیا اور تجارتی جتنے بھی لائسنس تھے سب کو ضبط کر لیے اور سب کو قید کر دیا گیا۔ کچھ دنوں بعد اس تجارت کے کمپنی کے کچھ لوگ عالمگیر اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے اور بالکل فقیرانہ انداز میں آ کر فرش پر گر گئے اور اجازت مانگی، پھر دوبارہ اجازت دے دی گئی ان کو تجارت کرنے کی۔ اس کے بعد سے ان کی سازشیں اور پورا منظم طریقے سے ہندوستان پر اپنا قبضہ جمانے کی کوشش کی، اور دھیرے دھیرے کے بعد دیگر جنگوں میں ہندوستانیوں کو شکست ہوئی۔ اس کے بعد وہ پورے ملک پر اپنا تسلط قائم کیا، اس کے بعد ہندوستانیوں پر ظلم و ستم کیا، اور 1857 میں ہندوستان میں تمام لوگ بنا تفریق مذہب و ملت سب مل کر لڑے اور انگریز کو ہندوستان سے باہر نکالا۔ اور یہی ہماری جدوجہد اور آزادی کی تاریخ ہے، جس میں سب سے زیادہ ہمارے علماء کرام تھے، انہوں نے قربانیاں دی۔ آپ نے ساری چیزیں سنی اور مولانا نے تفصیل سے بتایا کہ کتنی جنگیں ہوئی۔ 1857 سے پہلے بھی ہم نے جنگیں لڑی، ان کو بھلا دیا گیا، تاریخ سے مٹا دیا گیا۔ یہ ہماری حکومت کی سازش ہے اور تعصب ہے کہ انہوں نے ہماری قربانیوں کو نظر انداز کر دیا۔ بہرحال میں زیادہ گفتگو کرنا نہیں چاہتا ہوں اور تاریخ میں جانا نہیں چاہتا ہوں، بس اتنی سی بات پر اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں اور آپ لوگوں کو نصیحت کرتا ہوں کہ آپ اپنی پڑھائی پر محنت کیجئے، اپنا آئیڈیل اور نمونہ بنائیے۔ میں ایک واقعے کو پیش کرتا ہوں آپ کے لیے۔ ایک طالب علم حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا اور کہا، حضرت میں آپ کو اپنا آئیڈیل بنایا ہوں، اور چاہتا ہوں کہ آپ کے جیسا علم حاصل کر کے میں بھی دنیا میں نام روشن کروں۔ حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو کہا کہ تم کچھ بھی نہیں بن پاؤ گے اپنی زندگی میں۔ وہ طالب علم میں پھر کہنے لگا، مولانا میں آپ کی طرح بننا چاہتا ہوں اور آپ میری ہمت توڑ رہے ہیں کہ کچھ نہیں بن سکتے۔ تو مولانا نے کہا، ہاں اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے اپنا آئیڈیل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا تھا، جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، انا مدینۃ العلم وعلی بابہ، کہ میں مدینے کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ حضرت علی کو میں نے اپنا نمونہ بنایا تھا، اس کے باوجود میں یہاں تک پہنچا، اور تم اگر مجھے نمونہ بناؤ گے تو تم کہاں تک جاؤ گے؟
تو یہ اپنے نمونے کو اور اپنے مقصد کو صحیح کیجئے اور پوری لگن کے ساتھ علم حاصل کرنے کی کوشش کیجئے. آخر میں جن طلباء نے اس پروگرام میں حصہ لیا ہے ان کو تشجیعی انعامات سے نوازا جائے گا. حضرت مولانا ارشد کبیر صاحب دامت برکاتہم کے ہاتھوں ان بچوں کو انعام تقسیم کیا جائے گا. ایک ایک بچوں کا نام لیا جائے گا, وہ آ کر کے اپنا انعام حاصل کر لیں. وآخر دعوانا الحمدللہ.